الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صدر گرامی قدر اور حاضرین ذی وقار، میں آج آپ حضرات کے سامنے اس مرد مومن کی کتاب زندگی کا ایک ورق الٹنا چاہتا ہوں جو ملت اسلامیہ کا مسیحا، دور حاضر کا عظیم مسلمان، دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کا بانی، عالم اسلام کا نیر درخشاں اور اسلامیان پاک و ہند کی سوئی ہوئی قسمت کا ستارہ بن کر طلوع ہوا اور نصف صدی تک اپنی ضیاءپاشیوں سے عالم اسلام کی تاریکیاں دور کرتا رہا۔ میں اپنی گفتار ناقص میں اس مرد کامل کی سنہری کردار کا تھوڑا سا تذکرہ کر رہا ہوں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ میری مراد بابائے قوم، بابائے ملت حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ ہیں۔ حق تعالیٰ کی ہزار رحمتیں ہوں قائد اعظم محمد علی جناح پر کہ آپ نے ایک منتشر قوم کی اس طرح سے شرازہ بندی کی کہ وہ حزب اللہ بن کر حزب الشیطان کو تراج کرتی چلی گئی، اور آپ نے رنگ و نسل کی عصبیتوں کے پردے کو چاک کر کے مسلمانوں کو وحدت کی لڑی میں پرو دیا اور صوبائی تفاخر کے بتوں کو سیف ابراہیمی سے پاش پاش کر کے رکھ دیا، اور ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر کا اس زور سے سور پھونکا کہ عقل سلیم رکھنے والے بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو کر وحدت الہ، وحدت قوم اور وحدت نسب العین کے گیت گانے لگے۔ آپ نے مسلم لیگ کی تن مردہ میں خون حیات داخل کر کے اس کو ایک قوت بے مثال بنا دیا، اور آپ نے انگریز کی شاطرانہ چالوں اور ہندو کی مکاریوں کے منہ پر وہ تھپڑ رسید کیا کہ ان کی آنے والی نسلیں، ان کی بھی چیخیں انگلستان کے ایوانوں سے جا ٹکرائیں گی، اور آپ نے اپنے جوش عمل اور فاتحانہ کردار سے انگریز کو یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا کہ ہندوستان میں صرف ہندو ہی نہیں بستے بلکہ وہ قوم بھی آباد ہے جن کے آباء و اجداد نے یہاں 800 برس تک حکومت کر کے بر صغیر کے نقشہ میں اپنی عظمت کے رنگ بھرے ہیں۔ 1940 کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے قافلہ حریت پاکستان کو اپنی منزل مقصود قرار دے کر اس شان سے چلا کہ آئینہ آندے والی اس شان سے چلا کہ اس کے راستے کے اندر باطل ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گیا اور تمام رکاوٹوں کی چٹانیں ٹوٹ ٹوٹ کر بہ گئیں۔ دشمنوں کی تمام تدبیریں تارے عنکبوت کی طرح آنے واحد میں ختم ہو گئیں، اور زمین کے اندر ایک اسلامی ملک رونما ہوا جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام حیات کے تارے جگمگ جگمگ کرنے لگے، اور وہ جنگ جو کہ 1857 کو شروع ہوئی تھی 1947 کو آ کر اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتی ہے، اور مسلمانوں کی فتح یہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اسلحہ سے نہیں ٹکرایا، یہاں طاقت سے نہیں ٹکرائی، یہاں اسلحہ ایمان سے ٹکرایا ہے۔ اور چشم فلک نے یہ کئی نظارے دیکھے ہیں کہ جہاں پر طاقت سے ٹکرائی، اسلحہ سے ٹکرایا ہے تو وہاں پر کمزور اسلحہ آ رہا ہے، طاقتور اسلحہ جیتا ہے۔ جہاں پر طاقت ایمان سے ٹکرائی ہے تو وہاں پر ایمان جیتا ہے، طاقت ہاری ہے۔ تو یہاں پر 1857 کی جنگ آزادی میں اسلحہ سے نہیں ٹکرایا، یہاں طاقت سے نہیں ٹکرائی، یہاں اسلحہ ایمان سے ٹکرایا ہے، یہاں طاقت ایمان سے ٹکرائی ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ جب اسلحہ سے ٹکرائے، جب طاقت سے ٹکرائے تو کمزور اسلحہ ہار جاتا ہے، طاقتور اسلحہ جیت جاتا ہے، لیکن جب طاقت ایمان سے ٹکراتی ہے تو ایمان جیت جاتا ہے، طاقت ہار جاتی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اسی ضابطے کے تحت ایمان جیتا ہے، طاقت ہاری ہے۔ اور محترم سامعین گرامی، آج قائد اعظم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن ان کی عظمت کا مینار یعنی پاکستان، ان کی عظمت کا مینار پاکستان ان کی یاد تازہ کر رہا ہے، اور ہم کو یہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ ہم اٹھیں اور اس پاکستان کی سرزمین کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں۔
اور اسی نعرہ مستانہ کی گونج پھر سے اس ارض مقدس کے اندر پیدا کر دیں کہ جس نے راوی اور چناب کی لہروں کو گنگا اور جمنا کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا تھا، اور اس ملک میں اسی نظام کو برپا کریں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم وطن یہ گلستان تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، اس کا ہر سود و زیاں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، قائد اعظم کی کہتے ہیں امانت ہم جسے، ویسا یہ اے مہرباں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، وقت کا ہے یہ تقاضا متحد ہو جائیں ہم، کب سے دشمن آسماں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، سوچ تو گلشن کی بربادی کا کیا ہوے گا حال، سوچ تو گلشن کی بربادی کا کیا ہوے گا حال، شاخ گل پہ آشیاں تیرا بھی ہے میرا بھی